بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آج پہلا سبق ہے۔ ہم اپنی نیتوں کی تجدید کرتے ہوئے اور اپنے ساتھ عہد کرتے ہوئے کہ اس مبارک سفر کا آغاز سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے کا آغاز اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننے کا آغاز آج سے ہم کر رہے ہیں، اس عہد کے ساتھ کہ جو کچھ ہم جانیں گے اس کو توجہ سے دھیان سے سنیں گے، اس پر بھرپور عمل کریں گے، اپنی زندگی میں اس کو لائیں گے اور پھر اس کو آگے پہنچائیں گے۔ بلغوا عنی ولو آیہ پر عمل کرتے ہوئے اس کی تبلیغ اور اشاعت کریں گے۔ جس قدر ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی خاتم النبیین ماننا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ماننا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ ایک مسلمان کے لیے اپنا آپ جاننا اتنا ضروری نہیں جتنا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ، دینی فوائد و برکات۔ آج ہمارا پہلا سبق ہے اور اس کا خلاصہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات مبارکہ ہے، نہ صرف ذات مبارکہ بلکہ صفات مبارکہ بھی خیر کا مرکز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ عظیم جدوجہد اور کاوش کے نتیجے میں اللہ نے آپ کو کامیابی عطا فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن مکمل ہو گیا۔ اس سفر کے دوران انتہائی ایثار کا مظاہرہ فرمایا اور کوئی صلہ و معاوضہ نہ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اصول تھا، وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اور میں تم میں سے کسی پر اجرت کا سوال نہیں کرتا، میرا ثواب تو بس رب العالمین ہی کے ذمہ ہے۔ معاشی لحاظ سے کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ خیر کا مرکز تھی؟ نبوت ملنے سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کامیاب تاجر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پورا سرمایہ اپنے مشن پر لگا دیا۔ جب کامیابی کا دور آیا تب بھی آپ نے فقر و فاقہ اور سادگی ہی سے زندگی بسر کی۔ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن نے کچھ مزید کا مطالبہ کیا مگر رد کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں کوئی بچا ہوا مال نہ رکھا، کوئی دربان اور خادم نہ تھے، سواری نہ تھی، نہ گھر میں سامان آرائش تھا۔ دنیا سے رخصت ہوتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں صرف چند ہتھیار پائے گئے تھے۔ یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ خیر کا مرکز معاشی لحاظ سے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ سیاسی لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اللہ کے احکام نافذ کیے، خود احکام شریعت کے پابند رہے۔ آپ نے کبھی کسی کو اپنا حکم بطور انسان ماننے پر مجبور نہیں کیا۔ یہود و منافقین کی نئی سازشوں کے باوجود کسی کو نظر بند نہ کیا، کسی کی کمر کو تازیانیوں سے نہیں ادھیڑا، لوگوں کو تنقید کا حق دیا، اختلاف کرنے کی آزادی دی، ان سے مشورے کیے، پھر ان کے مشورے قبول فرمائے۔ اسی طرح سماجی لحاظ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے لیے مساوات پسند فرمائی۔ مجلس میں سب کے برابر اٹھتے بیٹھتے، اپنے لیے کسی کو کھڑے ہونے کی اجازت نہ دی۔ رہن سہن، لباس، وضاقتہ کسی میں امتیاز نہ فرمایا۔ خندق کی کھدائی ہو یا مسجد کی تعمیر، غرض ہر جگہ ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ مل کر کام کیا۔ قرض خواہوں کو اپنے سے تقاضا کرنے کا حق دیا،
اپنے آپ کو مجلس عام میں انتقام کے لیے بھی پیش کر دیا۔ نہ قانونی طور پر اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھا، نہ سماجی طور پر کبھی امتیاز برتا۔ کیا اس بے لوث اور پرخلوص اثار کا مظاہرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے علاوہ کہیں اور مل سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی تکمیل پر اللہ رب العزت نے بشارت دیتے ہوئے اعلان فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے آج تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا، تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان پر بے شمار احسانات کیے ہیں، ان گنت انعامات سے اسے نوازا ہے، مگر اللہ نے ان نعمتوں کا اپنے بندے پر احسان نہیں رکھا مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے نعمتوں کا اپنے بندے پر احسان نہیں رکھا۔ اگر اس نے اپنے بندوں پر اپنی کسی نعمت کو جتلایا ہے تو وہی نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرے، انہیں پاک صاف بنائے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، جبکہ یہ لوگ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کو، لازم ایمان آپ کی اطاعت کو، اپنی اطاعت اور اپنی اتباع کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو شرط نجات قرار دیا۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خاطر تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ یعنی اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی حب خداوندی کے حصول کی ضامن ہے۔ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کرے وہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کا محبوب نہیں بن سکتا، نہ اس کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ قرآن و سنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو انسانیت کے لیے عظیم نعمت اور اہل ایمان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو شرط ایمان قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو شخص فرما برداری کرے رسول کی تو اس نے اللہ کی فرما برداری کی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرنا دراصل اپنے اعمال کو ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ تو ان میں چند ایک چیزیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی رفعتوں اور عظمتوں کے حامل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، اسوہ حسنہ اور خلق عظیم سے واقفیت ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقہ، آپ کے ارشادات و فرامین، آپ کا مقام و مرتبہ، آپ کا زہد و تقوی، عفو درگزر، عزم و استقلال، صبر و ایثار اور شرافت، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی معرفت حاصل کرنا لازمی ہے، کیونکہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل نہ ہو آپ کا احترام اور عظمت دل میں جاگزیں نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا سیرت طیبہ کا ہر لمحہ مطالعہ کرنا اور اس سے واقفیت بہم پہنچانا ایک مسلمان کا اولین فرض ہے، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا پہلا زینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ اس کے لیے ایمان لانا ضروری ہے۔ اور آپ پر ایمان لانے کا مفہوم کیا ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کریں، آپ کو اللہ کا سچا پیغمبر مانیں۔ آپ کی لائی ہوئی تعلیم کے متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اس پر عمل پیرا ہونے میں ہی ہماری فلاح ہے، اور اگر اس پر عمل نہ کیا گیا تو یہ انجام کار دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے نقصان کا باعث ہو سکتا ہے۔ آپ کی تعلیمات دائمی اور ابدی ہیں، اور اللہ کی معرفت کا وہی
طریقہ بہترین ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے محبت کرنا، اور اس کے ساتھ صفات مبارکہ سے محبت کرنا اور انہیں اپنانا بھی ہے۔ ایسی عظیم ہستی سے ہمیں بے لوث محبت کرنی چاہیے۔ دل کی گہرائیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شعوری محبت کی جائے، اور یہ محبت دنیا کی تمام محبتوں سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ ماں باپ، اولاد، بہن بھائی، عزیز و اقارب اور دوست و احباب، ان سب سے زیادہ محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونی چاہیے، بلکہ اپنی ذات سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مقدم رکھنا تقاضۂ ایمان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کی نگاہ میں اس کے والدین، اولاد اور دیگر سب لوگوں سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی کام یا عمل اس وقت تک اللہ کے ہاں شرف قبولیت نہیں پا سکتا جب تک اس کی بنیاد حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو۔ اس کے بعد ہے اتباع کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، آپ پر ایمان لانے اور آپ سے دلی محبت رکھنے کا منطقی تقاضا یہ ہے کہ آپ کی اطاعت کی جائے اور آپ کے حکم پر سر تسلیم میں خم کیا جائے۔ اللہ کا ارشاد ہے، میں یطع الرسول فقط اطاع اللہ، جو شخص فرما برداری کرے رسول کی تو اس نے فرما برداری کی اللہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے قبل ارشاد فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں پر مضبوطی سے قائم رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب اور دوسری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اطاعت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی لازمی ہے۔ اتباع کا دائرہ اطاعت وسیع ہے، اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فعل کی پیروی ہے، چاہے وہ فرض ہو، سنت ہو، مستحب یا نفل ہو۔ ہر مومن صادق کی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو زیادہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سانچے میں ڈھال دے۔ پھر یہ اتباع کی گہرائیوں سے ہو، احترام و عقیدت کے جذبے سے ہو۔ اللہ کی محبوبیت کا درجہ ایسے ہی اتباع سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ من احب سنتی فقد احبنی، کہ جس نے میری سنت سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی۔ اب پانچویں چیز جو ہے وہ ہے درود شریف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حق یہ بھی ہے کہ ہم ان پر کثرت سے درود پڑھیں۔ درود کیا ہے؟ غور کیا جائے تو دراصل یہ ایک دعا ہے جو ہر مومن کے دل سے از خود نکلنی چاہیے کہ اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہم پر بے شمار ہیں، انہوں نے تیرا پیغام ہم تک بلا کم و کاست پہنچایا۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مراحل سے گزرنا پڑا، بے شمار تکلیفیں اٹھانا پڑیں۔ اے اللہ، ہم عاجز و بے بس بندے ہیں، تیرے اس عظیم الشان پیغمبر کی بے پناہ احسانات کا بدلہ خود دینے کے قابل نہیں ہے، اس لیے ہم تجھ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہماری طرف سے ان پر رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخری بات جو ہے درود شریف کے بعد تبلیغ دین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کا ایک اور تقاضا ہم پر یہ بھی عائد ہوتا ہے کہ ہم آپ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں، دین اسلام پر خود عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی تبلیغ بھی کریں۔ اقامت دین کی کوشش ہر مسلمان پر لازم ہے۔ عملاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی اشاعت کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو دوسروں تک پہنچانا لازمی فریضہ ہے۔ بلغوا عنی ولو آیا، کہ میرا پیغام دوسروں تک پہنچانا چاہیے چاہے ایک آیت کیوں نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس طرح پہلے ایک حدیث مبارکہ بیان کی گئی ہے کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے ماں باپ اور اس کی اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ اب ہے احبیت یا محبت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فقط محبت نہیں بلکہ
احبیت یعنی سب لوگوں سے زیادہ محبت مطلوب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو زندگی کے ہر شعبے میں لازمی طور پر اپنائے، آپ کی سنت کی اتباع کرے، آپ کے بارے میں تمام شرعی آداب کا لحاظ رکھے، آپ پر اپنی جان قربان کرنے اور نیز اپنے والدین یا اپنی محبوب ہستی یا اپنے بیٹوں سے بھی کی محبت کو آپ کی محبت کی آڑ میں نہ آنے دے۔ اگر کسی وجہ سے اپنی پسندیدہ چیز سے بالکل علیحدگی اختیار کرنا پڑے تو کوئی اس میں دریغ نہ کرے، جیسا کہ جلیل القدر صحابہ نے کہا اور کیا۔ اگر کوئی شخص ماں باپ، اولاد، عزیز و اقارب کی محبت سے خالی ہو جائے تو اس کے ایمان کا وجود ممکن ہے، کیونکہ ایمان یا رسالت کے لیے زمینی مخلوق کی محبت شرط نہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص نبوی محبت سے خالی ہو، اس کا ایمان ثابت نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ محبت کا ٹوٹنا ایمان سے خارج ہونا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق محبت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اسی لیے ہر مومن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان، مال، اولاد سے زیادہ پیارا ہونا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عام مسلمان بھی اپنی مرتد اولاد اور بے دین ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر جان نچھاور کر دیتے ہیں۔ اب محبت کی دو قسمیں ہیں، ایک جبلی و طبعی محبت اور ایک اختیاری محبت۔ جبلی و طبعی محبت کیا چیز ہے؟ پہلے اس کو سمجھ لینا چاہیے، جس میں جبلت اور طبیعت کا میلان بار ارادہ و اختیار ہوتا ہے، یعنی کہ وہ ارادے اور اختیار سے ہے، جیسے والدین اولاد کی محبت، خاوند کی اپنی بیوی سے محبت، مال و اسباب سے محبت، قبیلہ اور وطن سے محبت۔ اور ایک ہے اختیاری محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس میں بندے کا اپنا اختیار ہے اور یہ بلا ارادہ ہے، یہ ایمانی محبت بھی کہلاتی ہے، کیونکہ اس کا ایمان سے گہرا تعلق ہے۔ ہر محبت امور تکلیفیہ میں سے ہے، کیونکہ تمام انسانوں سے اللہ کا مطالبہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، اسے حب عقلی بھی کہا جاتا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اسباب، محبت و مودت کا باعث سے حسن ہوتا ہے یا احسان، اور یہ دونوں صفتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں بدرجہ عطا موجود تھیں۔ حسن ذات میں حلیہ اقدس کا جمال بھی ہے، عبادت، زہد و تقوی اور ذاتی معاشرتی اوصاف، سیرت جلیلیہ کا کمال بھی۔ ہم اپنے ماحول میں دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ اپنی پاکیزگی، بے غرض محبت، اپنی نیکی اور زہد و تقوی کی وجہ سے ہمارے دلوں میں گھر کر جاتے ہیں۔ بعض لوگ اپنے والدین سے محض ان کی بے لوث قربانی کی وجہ سے پیار کرتے ہیں، بعض اپنے دوستوں کے احسان کی وجہ سے ان پر جان نچھاور کرتے ہیں، بعض اپنے روحانی و سیاسی رہنما کے غیر معمولی اوصاف کی وجہ سے ان کی عقیدت کا دم بھرتے ہیں۔ ہمیں اپنے رسول اور نبی سے کمال درجے کی محبت کیوں نہ ہو، جو تمام اوصاف جلیلیہ کے حامل و جامع تھے اور زندگی کے ہر شعبے میں کمال رتبے پر درجے پر فائز تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ چند روپوں کی احسان سے متاثر ہو جاتے ہیں، بعض تسلی و تشفیع کے چند کلمات سے جاننثار رفیق بن جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا کیا عالم ہوگا، جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو انسان کامل بناتے تھے اور دنیا اور آخرت میں سعادتوں کا امین بناتے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا فیضان ہے کہ ہم اللہ کی معرفت حاصل کر پائے اور زندگی کا مقصد کچھ حاصل کر پائے، ورنہ ہم جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و اجلال و توقیر کی محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ آپ نے مخلوق اور امت کی ہدایت اور خیرخواہی کے لیے کمال درجے کی جسمانی و معنوی، اخلاقی و مادی، معاشرتی و سیاسی، دعوتی و جہادی تک و تازگی میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی۔ یہ احسان اور رحمت کی محبت ہے کہ بعض اوقات میں صرف ایک کمال والے سے محبت ہو جاتی ہے، لیکن جب محبوب بے شمار اوصاف کا حامل ہو، لیکن جب محبوب جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہو تو بے شمار اوصاف کا حامل ہونا تو محبت کی انتہا کیا ہوگی۔
اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے، محض عقل سے محبت نصیب نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے ہماری دلی کیفیات اور جو اس کے تقاضا جات ہیں، اتباع کرنا، اور جو اتباع کر رہے ہیں ان کی نصرت کرنا، جو اس شعبہ جات سے جڑے ہوئے ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کامل نہیں ہے تو ہمارا ایمان بھی کامل نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے چند واقعات، اور پھر اس کے بعد ہمارے کرنے کے جو کام ہیں اس پر ہم روشنی ڈالیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے محب جو تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے بندے کو اختیار دیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زور و قطار رونے لگے، لیکن اور کوئی نہ سمجھ سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ اپنے پردہ فرما جانے کے متعلق تھا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ، مجھے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں شہادت عطا فرما۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پردہ فرما جانے کے موقع پر فرمانے لگے کہ جس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جذبہ تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی حدیث مبارکہ سناتے تو کہتے میرے خلیل اور میرے دوست نے یوں کہا۔ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی یاد کرتے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادمین خاص میں شامل تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسواک، جوتا اور عصا سنبھال کر رکھتے تھے۔ اب ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں کہ اللہ نے ہمیں اسوہ حسنہ کی مکمل اتباع کا حکم دیا، اسی پر ہماری فلاح اور نجات کا دار و مدار ہے۔ حقیقی اطاعت اور اتباع کی بنیاد معرفت، محبت اور تعظیم ہے۔ محبت اور تعظیم دل میں جتنی زیادہ ہوگی اتنی ہی اتباع کامل اور پائیدار ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت آپ کی عظمت و برتری کے اس احساس کو بیدار کرنے کے لیے اور پھر اسے پروان چڑھانے کے لیے آپ کی سیرت کا مطالعہ کیا جانا بہت ضروری ہے۔ اور یہ مطالعہ ایک مرتبہ نہیں بلکہ بارہا مرتبہ اس کو کیا جائے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عقیدت جو ہے ہمارے دل میں پختہ ہو جائے، اور اس پختہ کو بھی مزید پختہ ہونا ہے، اور اسی طرح ہماری نسلوں میں، ہمارے عزیز و اقارب میں اس چیز کا ایک شوق اور جذبہ پڑ جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اتنی ہی ضروری ہے کہ جتنا ہمارے ایمان کے کامل ہونے کے لیے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ لازمی جز ہے، اس کے بغیر ہمارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔